بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لاہور شہر بر صغیر میں عزاداری کا قدیم اور عظیم مرکز ہے۔ یہاں کی تہذیب عزا صدیوں پرانی ہے۔ لاہور شہر کے معروف دروازے بھاٹی گیٹ کے قریب واقع کربلا گام شاہ بھی اپنے اندر ذکر اہل بیت اور عزاداران حسین کی ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ موچی دروازے سے نکلنے والے شبیہ ذوالجناح کے مرکزی جلوس کی منزل بھی یہی ہوتی ہے۔ لاہور کی یہ مرکزی امام بارگاہ کربلا گام شاہ صوفی بزرگ حضرت بابا سید غلام علی شاہ بخاری سے منسوب ہے۔ گام شاہ ان کا لقب تھا۔ سکھ حکمران رنجیت سنگھ کے دور میں بابا گام شاہ داتا دربار کے قریب اسی جگہ پر عبادت کرتے اور اہل بیت کا سوگ مناتے۔ محرم الحرام میں ہر سال باقاعدگی سے لاہور شہر کے گرد تعزیت کا جلوس بھی نکالتے اور اہل بیت کی یاد میں آنسو بہاتے۔ آپ نے اس وجہ سے رنجیت سنگھ کی قید بھی کاٹی۔ بابا گام شاہ نے زندگی بھر سیاہ لباس پہنا اور حسین حسین کرتے تمام عمر بسر کر دی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو عقیدت مندوں نے انہیں یہیں سپرد خاک کر دیا۔ قزلباش خاندان نے یہ جگہ خرید لی اور امام بارگاہ بنا کر بابا گام شاہ کا مزار تعمیر کروایا۔ آج تک یہ بارگاہ قزلباش وقف کے زیر انتظام ہے۔ امام بارگاہ کی طرف جانے والے داخلی دروازے پر بھی قزلباش خاندان کا نام نظر آتا ہے۔ داخلی دروازے پر درج ہے: دروازہ کربلائے گام شاہ با اہتمام نواب نثار علی خان قزلباش در محرم الحرام 1354 ہجری تعمیر شد۔ قزلباش خاندان کی کئی قبریں بھی یہیں موجود ہیں۔ یہاں دیگر بہت سے معروف لوگوں کی قبریں بھی ہیں، جیسا کہ شمس العلماء محمد حسین آزاد، علامہ کفایت حسین، مفتی جعفر حسین اور سید اظہر حسین زیدی وغیرہ۔ لاہور شہر کے معروف مورخ کنیا لال ہندی نے اس امام بارگاہ کا ماضی کا منظر یوں بیان کیا ہے کہ یہ بہت وسیع اور عالی شان مکان اور امام بارگاہ بھاٹی گیٹ داتا گنج بخش کے مزار جنوب سمت کو ہے۔ اس کے چاروں طرف پختہ دیواری بنی ہوئی ہے۔ شمالی اور مشرقی آمد و رفت کے لیے 2 دروازے ہیں۔ چار دیواری کے اندر ایک روضہ بنام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پختہ بنا ہوا ہے۔ اس گنبد کے نیچے سرخانہ ہے جس کے اندر زینا اتر کر جاتے ہیں اور بیچ میں امام حسین کی زری کی شبیہ بنائی گئی ہے اور انہی پر تعزیہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں گام شاہ کی قبر بھی ہے جو اس امام بارگاہ کے بانی تھے۔ اس چار دیواری کے اندر درخت بھی بکثرت ہیں اور قبریں بھی بہت ہیں۔ فقراء کے رہنے کے لیے مکانات بھی بنائے گئے ہیں۔ اس امام بارگاہ کا ایک کھلا میدان تھا جہاں مجالس عزا منعقد ہوتی تھیں۔ 16 اور 17 محرم کو منعقد ہونے والی 272 تابوتوں کی مجلس اور 25-26 محرم کو امام زین العابدین کی مجلس یہاں منعقد ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حال ہی میں اس میدان پر مومنین کے لیے ایک وسیع ہال تعمیر کر دیا گیا ہے اور کھلے احاطے میں بھی فرش بنا دیا گیا۔ اس مجلس گاہ سے متصل 150 سال پرانی مسجد کی بھی تعمیر نو کی گئی ہے جہاں 21 رمضان کو منعقد ہونے والی مجلس شہادت مولا علی خاص شہرت رکھتی ہے، لیکن ارض کربلا سے تعلق رکھنے والی اس امام بارگاہ کا سب سے اہم حصہ زیارات کا ہے جہاں اہل بیت کے روزوں کی شبیہات موجود ہیں۔ گام شاہ کی قبر کے بالکل ساتھ ذریعہ امام حسین ہے جو اس امام بارگاہ کی سب سے بڑی زیارت ہے۔ یہ حصہ اب سطح زمین سے 8-10 فیٹ نیچے ایک تہہ خانے میں ہے۔ اس ذریعے میں کربلا کے چاروں فقیروں کے لائے ہوئے تبرکات بھی موجود ہیں جن میں خاک شفا کے علاوہ امام حسین کی مبارک ذہن بھی شامل ہے۔ ایک جانب وہ تعزیہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو گام شاہ سر پر رکھ کر
لاہور کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ گامی شاہ کی ہم اثر ایک خاتون آگیہا مائی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس نے لاہور میں عزاداری کو فروغ دیا۔ آج بھی لاہور میں اس امام بارگاہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اندرون شہر سے برآمد ہونے والا جلوس عاشوراء کا ہو یا چیلم کا، مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ لاہور میں اہل تشیع اور عزاداری کی تاریخ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں ضرور آنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔